السلام علیکم سامعین، 27 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے قطر کے سابق امیر کا انتقال۔ خبر کے لیے محیط ہے امام دوحہ قطر قاری امیر عالم قاسم احمد رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک تحریر بھیجی ہے جناب ابو الاعلیٰ سید سبحانی صاحب کی۔ یہ تحریر عنوان ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ سرخی ہے تحریکی بادشاہ کا ثانیہ ارتحال۔ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت نہیں رہی، ایک مثالی حکمراں کا انتقال ہو گیا ہے۔ غیر معمولی دینی جذبہ اور امت کا زندہ تصور رکھنے والا ایک عظیم حکمران نہیں رہا۔ قطر سے شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال کی خبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ شیخ حمد عالم اسلام کے حکمرانوں اور حکمراں طبقے کے درمیان ایک اعلیٰ اور انوکھا مقام رکھتے تھے۔ میری نگاہ میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ امام وقت علامہ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ کی ایک طویل عرصے تک شان میزبانی ہے۔ تمام تر چیلنجز، مشکلات اور مسائل کے باوجود آپ نے علامہ قرضاوی کو قطر میں پناہ دی، ہر ممکن خیال رکھا، ہر طرح سے عزت دی، ہر طرح سے آزادی دی اور ان کے افکار و خیالات کو حد درجے احترام دیا۔ شیخ حمد کا ایک دوسرا بڑا کارنامہ سرزمین عظیمت کے تعلق سے دو ٹوک موقف تھا۔ آپ سب جانتے ہیں جب سرزمین عظیمت کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد اہل فلسطین ہوتے ہیں۔ سرزمین عظیمت کی قیادت کو اپنے یہاں پناہ دینا اور ان کا ہر ممکن خیال رکھنا تھا اور مشکل حالات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ شیخ حمد کا ایک تیسرا بڑا کارنامہ عالم اسلام کی اسلامی تحریکات کے تعلق سے ان کا موقف تھا۔ وہ عرب حکمرانوں کی طرح اسلامی تحریکات کے دشمن نہیں تھے، وہ بات چیت اور مذاکرات کے حامی تھے۔ وہ اسلامی تحریکات کی خدمات کا اعتراف کرتے تھے اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شیخ حمد کا ایک اور بڑا کارنامہ عرب بحاریہ کے موقع پر ان کا موقف تھا۔ وہ عرب بحاریہ کو نئی نسل اور عرب عوام کی ایک سنجیدہ آواز مانتے تھے اور اسے عالم عربی کا بدلتا سیاسی منظرنامہ قرار دیتے تھے۔ شیخ حمد کا ایک اور بڑا کارنامہ عالم اسلام کے ممالک کو الگ الگ مسائل اور بحرانی حالات میں ثالثی کا درمیانی کردار ادا کرنا تھا۔ وہ مسئلہ اہل فلسطین کا ہو، سوڈان کا ہو، ایران کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، ہر اہم مسئلے پر آپ کی قیادت ثالثی کو ترجیح دیتی تھی۔ شیخ حمد کا ایک اور بڑا کارنامہ بلکہ انوکھا کارنامہ اپنی زندگی میں ہی حکومت ایک نوجوان تمیم بن حمد کے سپرد کرنا تھا، جس نے باپ سے پوری ہم آہنگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اسلامی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور قطر کو بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ شیخ حمد کا ایک اور اہم ترین کارنامہ الجزیرہ چینل کا قیام اور اس کی سرپرستی تھا۔ الجزیرہ اس وقت عالم اسلام کی آواز بن چکا ہے۔ اس میں اگر کسی کا سب سے اہم اور کلیدی رول تھا تو وہ شیخ حمد تھے۔ شیخ حمد کا ایک اور قابل قدر کارنامہ تعلیمی میدان میں غیر معمولی خدمات ہیں۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی میں 2 ہفتے قیام کے دوران میں نے قطر کے تعلیمی نظام کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہر طرح سے اطمینان اور خوشی ہوئی۔ شیخ حمد کا آخری اور سب سے دلچسپ کارنامہ اس آزمائش کی گھڑی کا مضبوطی سے مقابلہ کرنا تھا جو خلیجی ممالک نے قطر پر تھوپی تھی، ایک خطرناک بائیکاٹ والی آزمائش۔ اس آزمائش میں شیخ حمد اور ان کی قیادت میں قطر نے جس ثابت قدمی اور مضبوطی کا ثبوت پیش کیا وہ واقعی حیرت انگیز اور تاریخی قدم تھا۔ شیخ حمد اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کیا کرتے تھے۔ مختلف سیاسی امور پر ان کی تحریروں میں ہم نے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ خاص طور پر ایران امریکہ جنگ سے متعلق ان کے موقف پڑھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کچھ برجستہ سطور تھی جو انتقال کی خبر دیکھتی ذہن میں آ گئی۔ مختصر یہ کہ شیخ حمد ایک انوکھی شخصیت کے حامل تھے، حکمرانوں کے درمیان میں انوکھے اور عربوں کے درمیان میں انوکھے۔ یہ وجہ ہے کہ میں انہیں ایک تحریکی بادشاہ کہا کرتا تھا۔ تغمدہ اللہ برحمتہ الواسعہ بعد خلاف فصل۔ بہرحال آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔